عالم جنہوں نے دشمنوں سے کو بھی اپنے گلے سے لگانے کا درس دیا، وہ رحمت للعالمین کہ جن پر پتھر برسائے گئے اور انہوں نے بدلے میں دعاؤں کے پھول برسائے، اس محسن انسانیت کی بارگاہ میں چلتے ہیں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ فوزیہ شیخ نے کہا تھا اپنے سینے میں تڑپ ہے جو مدینے کے لیے، اپنے سینے میں تڑپ ہے جو مدینے کے لیے، سانس سے بڑھ کے ضروری ہے یہ جینے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، بارگاہ سید المرسلین میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ساگر بیلگامی بیلگام کے ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک پہلوے ہستی کمال رکھا ہے، خدا نے کون سے سانچے میں ڈھال رکھا ہے۔ اگلے دو مصرے میں آپ کی شرکت، ہر ایک پہلوے ہستی کمال رکھا ہے، خدا نے کون سے سانچے میں ڈھال رکھا ہے۔ محققین کو 1400 سال سے ساگر، محققین کو 1400 سال سے ساگر نبی کی ذات نے حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں اور اس محفل کو برکتوں والی محفل بنا دیتے ہیں۔ میں ملک ہندوستان کی بہت ہی معروف شاعرہ محترمہ گل صبا سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ میرا دل مصطفیٰ، میری جان مصطفیٰ، میرا دل مصطفیٰ، میری جان مصطفیٰ، میری ہر التجا مصطفیٰ مصطفیٰ، میرا دل مصطفیٰ، میری جان مصطفیٰ، میری ہر التجا مصطفیٰ مصطفیٰ، میرا دل مصطفیٰ، میری جان مصطفیٰ، میری ہر التجا مصطفیٰ مصطفیٰ، زندگی کے چمن میں بہار آ گئی، زندگی کے چمن میں بہار آ گئی، جب بھی میں نے کہا مصطفیٰ مصطفیٰ، زندگی کے چمن میں بہار آ گئی، بہار آ گئی، جب بھی میں نے کہا مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ۔ یہاں سے شعر حاضر کرتی ہوں، جو ابھی تک خاموش ہے، میں چاہتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی جڑ جائیں۔ حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ قبر میں جب فرشتوں نے مجھ سے کہا کون تیرا نبی ہے ذرا یہ بتا، قبر میں جب فرشتوں نے مجھ سے کہا کون تیرا نبی ہے ذرا یہ بتا، میں نے بھی مسکرا کر یہ ان سے کہا، میں نے بھی مسکرا کر یہ ان سے کہا، باخدا مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، میں نے بھی یہ ان سے کہا، باخدا مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ۔ یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں، سبھی کی دعائیں چاہتی ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عطا کریں سرور دو جہاں کا اڑانے کو سر لے کے شمشیر گھر سے چلے تھے عمر، کیا بات ہے، سرور دو جہاں کا اڑانے کو سر لے کے شمشیر گھر سے چلے تھے عمر، ہاں مگر جس گھڑی ہاں مگر سامنا جس گھڑی ہو گیا، ہاں مگر سامنا جس گھڑی ہو گیا، جھوم کر کہہ دیا مصطفیٰ مصطفیٰ، ہاں گھڑی ہو گیا۔ بہت شکریہ نوازش، بہت بہت شکریہ۔ شعر بھی حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائے چکیے، بہت شکریہ۔ حاضر کرتی ہوں آپ سب کی عدالت میں شعر حاضر کرتی ہوں، ایک ایک شخص کی میں دعائیں چاہتی ہوں، شعر پر ملاحظہ فرمائیں۔
ہے پریشان قیامت کے میدان میں، ہے پریشان کوئی اپنا نہیں کس کو اپنا کہیں، ہے پریشان قیامت کے میدان میں، کوئی اپنا نہیں کس کو اپنا کہے، اپنی امت کی اب لاج رکھ لیجئے، اپنی امت کی اب لاج رکھ لیجئے، یا شفیع الورا سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے والا۔ پھر پڑھئے اس شعر کو، پھر پڑھئے ماشاءاللہ۔ حاضر کرتی ہوں سنے گا، بہت شکریہ، حاضر کرتی ہوں سنے گا۔ ہے پریشان قیامت کے میدان میں، کوئی اپنا نہیں کس کو اپنا کہے، سبحان اللہ۔ ہے پریشان قیامت کے میدان میں، کوئی اپنا نہیں کس کو اپنا کہے، اپنی امت کی اب لاج رکھ لیجئے، اپنی امت کی اب لاج رکھ لیجئے، یا شفیع الورا مصطفیٰ مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی امت بہت اچھے بابا لاج رکھ لیجئے۔ نعت پاک کا آخر شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی جی عنایت عنایت۔ آج بیت المقدس میں سب انبیاء سوچتے ہیں امامت کا اب مسئلہ، آج بیت آج بیت المقدس میں سب انبیاء سوچتے ہیں امامت کا اب مسئلہ، پر مصلی پہ آقا کو جبریل نے، پر مصلی پہ آقا کو جبریل نے یہ بڑھا کر کہا مصطفیٰ، پر مصلی پہ آقا کو جبریل سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بڑھا کر کہا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ مکتب بھی آپ سب کی عدالت میں حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی عنایت عنایت۔ ایسا با ہے یہ معراج کا واقعہ، آپ پہنچے ہیں جب سدرۃ المنتہا، کیا کہیں، ایسا با ہے یہ معراج کا واقعہ، آپ پہنچے ہیں جب سدرۃ المنتہا، عرش اعظم سے آئی یہی بس ندا، عرش اعظم سے آئی یہی بس ندا، اور قریب آؤ یا مصطفیٰ، عرش اعظم سے آئی یہی بس ندا، اور قریب آؤ یا مصطفیٰ مصطفیٰ، میرا دل مصطفیٰ، میری جان مصطفیٰ، میری ہر التجا مصطفیٰ مصطفیٰ، زندگی کے چمن میں بہار آ گئی جب بھی میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی جناب فاروق صاحب کی محبتیں جس انداز میں گل صبا صاحبہ تک پہنچی تو بڑے اچھے دو مصرے میرے ذہن میں آئے، وہ میں پیش کر کے آپ کے درمیان پھر اس کے بعد غزل کے دور کا آغاز کروں گا۔ یہ وہی شب ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے اپنے قریب بلایا، یہ وہی شب ہے جس میں بیت المقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی، یہ وہی شب ہے
ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو 50 وقت کی نمازیں عطا کی کہ اے محبوب 50 وقت کی نمازیں آپ اپنی امت کے لیے تحفے میں لے کر جائیے۔ جب اللہ کے رسول نیچے آنے لگے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا کہ کیا تحفہ لائے ہو اپنی امت کے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہو جائیں گی، آپ جائیے کم کروا کے آئیے۔ اللہ کے رسول پھر واپس گئے، پھر اللہ پاک نے 5 وقت کی نمازیں کم کر دی، پھر 45 وقت کی نمازیں لے کر آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، پھر انہوں نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، آپ جائیے۔ پھر گئے تو 40 وقت، اللہ پاک نے 5 وقت کی نمازیں کم کرتے ہوئے آخر میں 5 وقت کی نماز بچی۔ تو ہماری زمین کے شاعر ہیں تابش مالگامی، انہوں نے 2 مصرے کہے تھے اس موضوع پر کہ شب اسرا نمازوں کی کمی بیشی بہانہ تھی۔ شب اسرا نمازوں کی کمی بیشی بہانہ تھی، خدا خود چاہتا تھا میرا پیارا بار بار آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی شب معراج عطا کی گئی، یہ وہی شب ہے۔ میں گل صبا نے اسی مناسبت سے ایک شعر بھی پڑھا اور مقطع بھی پڑھا، اس کے لیے میں انہیں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آئیے دوستو، اب میں چاہتا ہوں کہ غزل کے دور کا آغاز کریں۔ اس